اور یہ نفس ایک یعنی کہ بچے کی مانند ہے۔ ایک مولانا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، بڑا اچھا جملہ لکھا انہوں نے، یہ نفس ایک بچہ ہے، آپ اس بچے کو جس چیز کا بھی عادی کرو گے وہ اسی کا عادی بن جائے گا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ کی عادت بنتی ہے، وہ دودھ کے علاوہ کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو کھانے کی عادت ہوتی ہے، کھانے پینے لگ جاتا ہے، دودھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جس طرح ہم اس کو عادی کرتے رہتے ہیں اس طرح وہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح نفس کو عادی کریں گے، جس طرح اپنے وجود کو آپ عادی کریں گے وہ اس کا عادت ہو جائے گا۔ تو یہ نفس بھی ایک بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو جس طرح بھی حامل کر لیں، جس خوشی میں اس کو لگا دیں، جس طرف رخ دیں گے وہ اس رخ پر چل چکے گا۔ بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے یہ کھلونے سے نہیں کھیلے، آپ کھلونے کو چھپاتے ہیں، بچے کو اٹھا کر بال لے جاتے ہیں، بچہ کھلونا بھول جاتا ہے، باہر گھوم رہا ہے، باہر گھومنے سے تنگ ہو گیا، گھر میں لاتے ہیں اسے کوئی ایسی چیز دیتے ہیں وہ اس میں لگ جائے، وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ آپ نفس کو جو چیز تیار کر کے اسے موقع دیں گے نفس اسی میں لگ جائے گا۔ بس تھوڑی ہمت کرنی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو رات کو ساتھ سلاتی ہے، بچہ پیشاب کر دے، بستر گیلا ہو گیا، نفس کیا کہتا ہے ماں کا کہ میں تو سوکھے میں سوؤں، بچے نے پیشاب کیا نا وہ گیلے میں سوئے۔ مگر ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے کہ اپنے نفس پر قابو کرتی ہے اس محبت کی وجہ سے، اور خود گیلے پہ سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سکھاتی ہے، نفس کے الٹ چلتی ہے۔ اور ایسا کرتی ہیں مائیں، ان کی رات نہیں گزرتی، گزر جاتی ہے، ان کو کتنا اجر ملتا ہے اس بات پر۔ یہ سب کیوں ہے؟ عمل محبت پر۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے کہ جب یہ نفس کہے یہ گناہ کرو ہم رک جائیں، نہیں یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، ہم گیلے پہ سو جائیں گے، کانٹوں پر چل لیں گے، سختیاں جھیل لیں گے، بھوکے سو جائیں گے پر حرام نہیں کھائیں گے، بھوکے سو جائیں گے حرام نہیں کھائیں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے۔ جب آپ نے نفس کو روک لیا، کوشش کی روکنے کی، قرآن کی آیات ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، تم میں سے جو بھی شخص جاہدو مجاہدہ کرتا ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، فینا لنہدینہم، کہ وہ ہمارے ہدایت کے راستے پر آ جائے، وہ نفس کے راستے پر نہ چلے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں ہدایت دے دیتے ہیں، ہم اس کی اس محنت کو قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کی محنت کا بدلہ دے دیتے ہیں، اسے نیکی والے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ مگر کرنا کیا ہے؟ صرف جد و جہد کرنی ہے، صرف محنت کرنی ہے، ہم اس محنت پر نہیں ہے، بس یہ ہماری خامی ہے۔ نفس ہمارا چاہے لوامہ ہو، امارہ ہو، جو بھی نفس ہو، مگر ہماری اس نفس پر محنت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ محنت ہے تو کاروبار میں، محنت ہے بناؤ سگار میں، محنت ہے گھر بنانے میں، گھر اچھا ہو، رہنا اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، پینا اچھا ہو، ہر چیز میں محنت ہے۔ صرف اندرونی معاملات میں ہم سب کمزور ہیں، مجھ سمیت، اندر کی محنت نہیں ہے ہمارے درمیان کہ ہمارے اندر پاکی ہو، ہمارا اندر باطن ایسا ہو جیسے ہمارے رب کو منظور ہے، جیسے ہماری رب کو پسند ہے۔ جیسے ایک ماں اس محبت میں گیلے پر سو جاتی ہے، تو ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، ہم اللہ کی محبت میں کیوں نہیں گیلے راستوں پر چل سکتے؟ کیوں کانٹے والے راستوں پر چل نہیں سکتے؟ تھوڑا سا مشکل لگے گا، تھوڑا سا مشکل لگے گا، آپ کا دل خود بخود ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا، آپ کا نفس ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔ مومن کو ذکر، نفس کا سکون، دل کا سکون تو ہے ہی اللہ کے ذکر میں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، نیکی کریں گے، اس کو اس کا عادی بنائیں گے، خود بخود اس کو اس چیزوں میں سکون ملتا چلا جائے گا۔ ہم نے اس کو عادی گناہوں کا بنایا ہوا ہے، ہم نے اس کو عادی ہی دیر سے اٹھنے کا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے، ماں جب بچہ روتا ہے، ماں کیوں اٹھتی ہے؟ محبت ہے۔ نفس کو کیا بولتا ہے؟ بھائی میں سو رہی ہوں، اس کو تکلیف ہے نا، وہ روئے، کیوں اٹھتی ہے ماں؟ اس رشتے کی لاج رکھتی کہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے جنا ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کا
جو سبب ہے وہ میں بنی ہوں اس کا، اور انسان کے وجود کا سبب کیا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کے وجود کو بنایا، دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ اللہ قسمیں کھا کھا کر کے رہیں گے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب چیزوں کی قسم تیرے نفس کی بڑی اہمیت ہے، تو اسے پاک رکھ۔ قد افلح من تزکا۔ تو دنیا میں ہر چیز کو دیکھ، تو اپنے نفس کو پاک کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کا ایک عجیب جملہ جو سورہ ملک کی دوسری آیات ہے، غالباً دوسری یا تیسری۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی موت جو میں نے تمہیں دی ہے، یہ تمہیں دنیا جو دی ہے، تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، بھیجا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے میری طرف لوٹتا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ کون اچھے اعمال کر کے لوٹتا ہے، کس کے پاس زیادہ اچھے اعمال ہیں؟ علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ایک دن ایسا آئے گا جو تم نے کیا تھا اور جو تم نے آگے بھیجا ہے، تم سب جان جاؤ گے۔ اے انسان ما غرک بربک الکریم، اللہ سے تجھے کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ ایک ماں اپنے بچوں کی چیخ پر اپنی راتوں کی نیند کو حرام کر دیتی ہے، اس کی تری پر سونے کو تیار کر دیتی ہے، اور وہی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے میں اس ماں سے تم سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صرف باطن کو صاف نہیں رکھ سکتے، ظاہر چلیں اپنی مرضی سے کر لیں، مرضی سے بنائے اپنی داڑھی، مرضی سے بال بنائے خوبصورت، اچھے بال رکھے، اچھا لباس پہنے، اللہ نے منع نہیں کیا، اچھی سے اچھی خوشبو لگائے، اللہ نے منع نہیں کیا، اچھی سے اچھی روزگار کمائیں، سواری رکھیں، گھر بنائیں، اچھے سے اچھا کھانا رکھیں، کچھ منع نہیں کیا اللہ نے، بلکہ تمہاری اس محنت کو بھی اللہ انعام بنا سکتا ہے، ثواب دے سکتا ہے اگر تم شریعت کے مطابق اس چیزوں کو کرتے ہو۔ مگر اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ یاد رکھنا تم اپنے وجود کے اندر والے حصے کو میرے لیے خاص کر دو۔